ادریس سلیمان صاحب کراچی سے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں کوئی ملحد مل گیا اور وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو کیوں تعمیر کیا، اور جب کر دیا تھا تو پھر حج کیوں نہیں کیا؟ کوئی ثبوت اس کا دو، کسی نبی نے کوئی حج نہیں کیا تو اس بیت اللہ کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب نتیجے ہیں نہ پڑھنے کے، اور اس نظام تعلیم کے جس نظام تعلیم میں اب بھی ہمارے بچے جا رہے ہیں اور برباد ہو رہے ہیں۔ اور پڑھو اور پڑھاؤ، کہتے ہیں کہ اس پہ بھی تبصرہ کیجیے، آگے سوال لکھ کیا ہے جو آج کل پتہ نہیں کون سا جینڈر کے کیا بل چل رہا ہے، لیکن بات یہ کہ وہ تو 2018 میں پاس ہو گیا تھا۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی تینوں نے مل کے پاس کیا تھا نا یار، اس وقت تو کوئی نہیں بولا، اب بولنے کی کیا وجہ ہوگی؟ اور مسئلہ کیا ہے؟ یہاں یہی چلے گا، ایسے ہی لوگ آئیں گے۔ ڈر اس کا نہیں ہے کہ یہ قانون بن جائے گا یا قانون نہیں بنے گا، ڈر اس کا ہے جو آئندہ سالوں میں ہمیں دیکھنے میں آئے گا، جب پبلک اٹھے گی اور کہے گی کہ یہ ہم مذہب کو رائج کرنا چاہتے ہیں، اپنے طریقے کو رائج کرنا چاہتے ہیں، ہم جنس کی شادی ہم جنس سے ہوگی۔ جب پبلک اٹھے گی نا، اور جو پبلک کے خلاف بات کرے گا اسے مار پڑے گی، قتل ہو جائیں گے وہ لوگ، ڈر اس بات کا۔ یہ نظام تعلیم جو ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہوا ہے نا، اس کا لازماً نتیجہ نکلے گا، چند سال ہی ہیں، ہم لوگ شاید ہو نہ ہو، اسی کا نتیجہ ہے کہ 8 مارچ کو عورت آزادی مارچ ہوتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ کراچی میں کبھی کبھار جلوس نکلتے ہیں کہ ہم سارے ہومو سیکشلز ہیں اور ہمارے رائٹس چاہیے۔ آپ کو قانون سے ڈر لگ رہا ہے، ہمیں پوری رعایا اور پاکستانیوں سے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو پبلک کے سامنے کون آئے گا اور کون روک سکتا ہے؟ مینٹیلٹی بن گئی ہے لوگوں کی۔ آپ رونا اس کا روتے ہیں، اس کا روئیے۔ جب آپ کی مساجد پہ شراب پھینکے، رونا اس وقت کا روئیے جب ہمارے بچے خود ہمارے گھروں میں ہمیں آ کر اطلاع دیں کہ بابا یہ کام ایسے ہے، بابا میں نے شادی نہیں کرنی۔ ڈریں اس وقت سے جب تقسیم اور وراثت کے مسائل ختم کیے جائیں اور بچیاں اٹھ کھڑی ہوں اور کہیں کیوں میں کس کم ہوں، مجھے کیوں کہہ رہا حصہ دے رہے ہیں، مجھے ڈبل حصہ دیں بابا۔ ڈرنا اس وقت سے چاہیے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے یہ امت کہاں جا رہی ہے، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بچے پڑھ کے کیا آ رہے ہیں، ہمارے بچے بن کیا رہے ہیں۔ یہ میڈیا جن کی ماں بنا ہوا ہے نا، اس ماں کے بطن سے آئندہ جو نسلیں آ رہی ہیں وہ سب پرچارک ہیں اس فیوڈلزم کی، اس سرمایہ دارانہ نظام کی، جس سرمایہ دارانہ نظام میں مزدور پستا ہے اور اس کا خون سرمایہ دار چوستا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو کیوں بنایا؟ بھیا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بنایا ہی نہیں، جو ملحد ہے اسے اتنا بھی نہیں پتا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے بیت اللہ کی دیواریں اونچی کی۔ اس کا مطلب ہے بنیاد تھی، اور اس کا مطلب ہے بنیاد کے بعد یا تو عمارت نہیں بنی تھی، اور اگر بنی بھی تھی تو گر گئی تھی۔ یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم نے بنیادوں کو درست کیا علیہ السلام، تو بنیاد تو کوئی اور رکھ گیا تھا۔ اب اگر آپ نہ مانیں جو ملحد ہیں تو آسان طریقہ ہے آپ یہ کہیے میں قرآن کو نہیں مانتا۔ اب بحث دوسری چھڑے گی کہ آپ قرآن کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کی وحی ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، تو قرآن پہ آؤ نا۔ پھر یہ کہنا کہ انہوں نے بیت اللہ کو بنا دیا اور حج کیوں نہیں کیا، یہ دلیل ہے اس کی کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ خدا خود اپنی کتاب میں ہی کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنایا تو مجھ سے دعا مانگی اور کہا ارینا مناسکنا، اللہ تیری بارگاہ میں کیسے پیش ہونا ہے، طواف، سعی، یہ سب چیزیں کیا ہوں گی، اے پروردگار اس کی تعلیم بھی چاہیے، مجھے اس کی تعلیم بھی دے دے۔
تو مناسک کی تعلیم کے لیے درخواست دینا اور اللہ کا پھر سکھا بھی دینا، اس کا مطلب ہے کہ خود پڑھے لکھے نہیں، سورہ حج کو دیکھیں نا، اللہ نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کو کوئی نہ کوئی قاعدہ سکھایا ہے کہ تم کس طرح میری عبادت کرو گے، منہاجا ہم نے نہج دی ہے۔ اللہ خود کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، اور اگر ہم ایک قوم کو دوسری قوم کے ساتھ لڑا کے ایک گروہ کو غالب نہ کرتے لَهُدِّمَتْ بِيَعٌ، لوگوں تم دیکھتے گرجے مٹ جاتے، صوامع جہاں میری عبادت کی جاتی ہے وہ مٹ جاتی ہیں، فی بیوتن وہ گھر مٹا دیے جاتے، اذن اللہ یرفع جہاں اللہ نے کہا ہے صوفیوں میرا نام بلند کرو، وہ مساجد مسجدیں برباد ہو جاتی۔ تو سورہ حج کو پڑھو، اللہ نے صاف کہا کہ ہم نے ابراہیم کو یہ کہا یہ کہا یہ کہا، یہ کون کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے حج نہیں کیا؟ یا تو پھر قرآن کو ہی نہ مانو، پہلی کیٹیگری میں آ جاؤ۔ قرآن کو اگر مانتے ہو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں درست کی تھیں، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے تعمیر کروایا، تو آپ اس کو بھی مانیے جو سورہ حج میں۔ کسی نبی نے حج نہیں کیا، یہ بھی نئی ایک بات ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا یا نہیں کیا؟ یہ یا تو لکھنے والوں نے سوال صحیح نہیں لکھا، کسی ایک نبی ایک ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حج کیا ہے نہیں کیا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو حج کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ کہا ہے، صحیح بخاری میں آپ نے اپنا خواب بھی ذکر کیا ہے، نبی جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے امتی حالت بیداری میں اتنا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نبوت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف دجال کر رہا ہے، میں نے پوچھا فرشتوں سے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا دجال۔ پھر میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت آدمی، اتنے سیاہ بال جیسے ابھی حمام سے نہا کر آیا ہے، تری اس کے بالوں میں، بہت خوبصورت، وہ حج کر رہے۔ میں نے کہا یہ لڑکا؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر نہیں دی، لیکن تعبیر دینے والے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والے آخری زمانے میں وہ لوگ ہوں گے جو دجالیت کے مظہر ہوں گے، دجال جیسی صفتیں ان میں ہوں گی۔ یہ پلاٹ ہے، یہ فائلز ہیں، یہ پلاٹ آپ کو مل جائے گا، 10 سال پھرتا ہے بیچارہ، پلاٹ دے دو، یہ دجل اور فریب ہوتا ہے نا، یہ دجال اسی پیسے سے جا کے حج کریں گے۔ سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتا ہے قتل کیا ہے۔ چلو بس ٹھیک ہے، آگے ہم اب نبٹ لیں گے۔ اب اس کو بے گناہ ثابت کر کے انصاف کا خون کرنا، یہ دجالیت ہے۔ جا کر حج کریں گے، عمرہ کریں گے، مسجد بنانی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور پیسہ جمع ہو گیا تو بیٹا صاحبزادہ گاڑی میں جا رہا ہے، یہ دجالیت ہے کہ جمعے کا حج ہے یار ضرور جانا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دجالوں کو دیکھا تھا۔ اس لیے بھیا یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو آپ سمجھے بیٹھے۔ صالح علیہ السلام نے حج کیا، حضرت ہود علیہ السلام نے حج کیا، صالح، ہود، حضرت لوط علیہ السلام نے حج کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کیا، اسماعیل علیہ السلام نے حج کیا۔ اسماعیل تو رہتے ہی مکہ میں تھے، کتنے گنوائیں۔ مگر آپ کسی ڈگر پہ چلیں تو ہم بھی بتائیں نا، وہ آپ چلتے نہیں۔